سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور قرآن پاک کے اس ایسے میں سے ہے جو ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مکہ میں عرش کے نیچے خزانے سے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دوبارہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 7 آیات ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ دوبارہ نازل ہونے میں حکمت کیا تھی، کس لیے نازل ہوئی؟ مسلمانوں کو اس کی شان معلوم ہو سکے کہ جو نماز کے اندر 5 ٹائم ہر نماز کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی شان اور مقام کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیات جو دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا، یعنی یہ 7 آیتیں اور قرآن مجید عطا فرمایا۔ پہلی مرتبہ پوری صورت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ نازل ہوئی، اس سے پہلے 2-3 صورتوں کی آیتیں آئی ہیں صرف، لیکن واحد یہ صورت ہے کہ جو پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا لغوی معنی ہے کھولنا۔ تو جب قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلی جو سورت نظر آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کو کھولنے والی سورت، اسی نسبت سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ترتیب کے حوالے سے یہ پہلی صورت ہے، ترتیب کے حوالے سے پہلی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے کہ جو قرآن کھلتا ہے تو پہلی جس چیز پہ جس صورت پہ نظر پڑتی ہے وہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی جو قرأت ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام بتائے گئے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کنز یعنی خزانہ بھی کہتے ہیں، سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور سورہ سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اور سورہ اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے کثیر نام اس کے بتائے گئے ہیں۔ افتتاح کا مطلب آپ کو بتایا گیا ہے، فاتحہ کا مطلب بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے افتتاح، قرآن کو کھولنا، پہلی جس صورت پہ نظر پڑتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تکمیل مکمل کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے تم بھی آمین کہا کرو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ایک بڑا خاص نکتہ، لطیف نکتہ جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کی آمین کی آواز کس کو آتی ہے جس وقت سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے؟ اسحاق صاحب کون آندھی ہے؟ شیروانی صاحب نہیں آنی نا، یہ پھر رولا کیوں پیا رہندا کہ اچھا آخو امین کی ساری جگہ تو آواز ہی آواز گونجا۔ اگر فرشتوں کے ساتھ اپنی امین کو ملانا چاہتے ہو تو اس طرح امین کہو جس طرح فرشتے امین کہتے ہیں۔ فرشتوں کی امین سے امین ملانا چاہتے ہو اس طرح امین کہو کہ فرشتوں کی امین کے ساتھ تمہاری امین مل جائے اور تمہارے سارے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. آج چونکہ سورہ فاتحہ کا موضوع ہے، جنہوں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی پڑھتے رہتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی پڑھتے ہیں. جن کے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو جن کے لیے نہیں پڑھی جاتی وہ فاتحہ سے بھی کوئی دور ہوگا. آج تو فاتحہ پہ بھی بڑی وہ قدغن لگائی جاتی ہے، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا ہم نماز میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. تم اگر فاتحہ کے بغیر رہ سکتے ہو تو رہ جاؤ. ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں. فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. یہ مومن، زندہ مومن کے لیے یہ ہے. اور جو دنیا سے چلا جائے اس کے صالح ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی جائے تو اس کو جنت کی ہوائیں کیسے نہ ملیں گی؟ صرف عقیدہ حق اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ باطل سے ہمیں محفوظ رکھے. تو حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھی کہ رب فرماتا ہے فاتحہ کو میں نے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا. اور آگے فرمایا آدھا جو فاتحہ کا حصہ ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے. آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے. کیسی تقسیم ہے کہ فاتحہ تم پڑھو گے، آدھی اللہ کی بارگاہ میں چلی جائے گی، اللہ رب العزت آدھی تمہیں عطا فرمائے گا. اس لیے فاتحہ پڑھا کرو یار اپنے بزرگوں کے لیے. کوئی دن جس وقت بھی آپ کھانا سامنے رکھیں اللہ کے نام، اللہ کا کلام پڑھیں، پڑھ کے اس میں برکات بھی ہوں گی. اپنے بزرگوں کا ایصال بھی کریں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا. تو فاتحہ بندے اور رب کے درمیان تقسیم ہے. تقسیم کس نے فرمائی؟ رب نے. رب نے فرمایا آدھا سورہ فاتحہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور آدھی سورہ فاتحہ میرے بندے کے لیے ہے. سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آدمی جو بھی دعا مانگے اسے وہ دعا اللہ نصیب فرمائے گا، وہ چیز اللہ نصیب فرمائے گا. فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، مسلم شریف کی حدیث کتاب الصلاۃ کے اندر. یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. اور قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ اساس القرآن بھی، ام الکتاب بھی، سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس سورہ پاک کے اندر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. پورا قرآن مجید انہی چیزوں پہ. آخرت کا بیان ہے جس کا کافر انکار کرتے تھے. توحید کا بیان ہے، کافر اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. رسالت کا بیان ہے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ منافق اور کافر ایمان نہیں لاتے تھے. پورا قرآن مجید انہی تینوں چیزوں کے اوپر ہے: توحید، رسالت اور آخرت.